السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تمام اپنے ناظرین سے اور معزز سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں اس سلسلے میں وہ ثواب کا کانسیپٹ کیا ہے، اور خاص طور سے خالی ثواب کا کانسیپٹ نہیں، کیونکہ ہماری زندگی سے ثواب جو ہماری سماجی زندگی اس سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو اس ثواب کو پہنچانے کا تصور، ایصال ثواب کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس پر بعد میں بات کریں گے، کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے نہیں، ادھر آدمی مر گیا، ادھر اس کا دفتر عمل بند ہو گیا اور اب کوئی ثواب ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا ہے، جس کو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ جو بھی عمل خیر کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے عمل کیا چاہے وہ ذرے کے برابر ہو، جتنا مائنیوٹ ہو، اگر اس نے عمل خیر کیا ہے تو اس عمل خیر کو دیکھے گا، اور اگر اس کا عمل شر پر ہے، بیڈ ہے، ایول ہے، تو پھر اس کو بھی اس کی کوئی نہ کوئی شکل اس کے سامنے دکھائی پڑے گی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر ہمارا مزاج جو ہوتا ہے، ہمارے مزاج کے اندر یہ بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ارن کریں اور کمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس کا مقصد ثواب اور عذاب میں صرف یہ تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی زندگی گزاریں جس کے اندر دوسروں کے بارے میں سوچیں، دوسروں کو اچھائی کی طرف لے جائیں، اچھائی تک خود پہنچیں، اور ایک قاعدے کا سماج اور سوسائٹی بنائیں۔ اصلاً نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس چکر میں پڑ جاتا ہے، یعنی اصلاً وہ عمل خیر نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ کاروبار یا بزنس کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت مشہور روایت ہے کہ جس میں انما ولیکم اللہ والی آیت جو ہے، جس میں آئے ولایت ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، جس کے اندر مولا نے رکوع کی حالت میں اپنے انگوٹھی دے دی تھی، جس میں ہے کہ وہ لوگ حالت رکوع میں انگوٹھی دے دیتے ہیں، ان کو اللہ نے ان کو ولی قرار دیا۔ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے، اور مومنین میں سے اور مومنین میں کون؟ امیر المومنین ہی تھے، جو ریپرزنٹیٹیو ہیں تمام ائمہ کے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھی دے دی تھی۔ بعد میں یہ جو جذبہ پیدا ہوا، تمام مسلمانوں کو یہ احساس ہوا، انہوں نے اس کا ظاہر دیکھا، یعنی باطن کی طرف نظر نہ کر کے صرف ظاہر کی طرف نگاہ کی، تو پھر یہ ہوا کہ بھئی اگر رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے دی جائے تو آئے ولایت نازل ہو سکتی ہے، آیت ہمارے لیے بھی اتر آئے۔ یہ جذبہ اپنے آپ میں خراب نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرا کوئی کرٹیسزم اس پر نہیں ہے، مگر کیا ہوا کہ لوگوں نے اچھا اب سائل کیسے آ جائے، یہ بھی کوئی ایک اتفاق کی بات ہے، یا جو ہے نظام ہے اس میں تو کوئی ضروری نہیں کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں اسی حساب سے ہو جائے۔ تو جب انہوں نے طے کیا، انگوٹھی پہنی ہاتھ میں، سائل سے کہا کہ ہم بالکل کارنری پر رہیں گے، اور تم آنا جب ہم رکوع میں ہوں گے تو سوال کرنا، اور پھر میں ہاتھ بڑھا دوں گا، تم انگوٹھی اتار لینا۔ تو شاید 40 انگوٹھیاں دے دی گئیں، مگر آیت نہیں اتری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں عمل کو صرف اس بنیاد پر نہ کریں کہ اس سے یہ شے حاصل ہوتی ہے۔ ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اچھا عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ہم بالکل بنی والی کتاب لیے ہوئے اس کا کیلکولیشن کرتے پھر رہے ہیں کہ کتنا ثواب ہوا اور کتنا ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ قاعدے سے اس کا کیلکولیشن نہ کر کے، اگر کیلکولیشن کرنا ہے تو گناہوں والی ڈائری ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ کیا غلطی ہوئی اور کتنا گناہ ہمارے ذمہ ہوا، ہم کیسے اس گناہ سے توبہ کریں اور کیسے ہم اس گناہ سے فیوچر میں بچیں۔ ثواب کا کام اللہ کا اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ وہ اپنے یہاں کر دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہمارے پاس وہ نمونے ہیں، وہ آئیڈیلز ہیں کہ ایک آپ سیلف لیس اسٹائل میں اگر عمل کریں گے تو وہ فائدہ مند رہے گا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ذکر آیا۔ دیکھیے، شب ہجرت تھی، اللہ کے رسول جا رہے تھے، انہوں نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی تم ہمارے بستر پر لیٹ جاؤ،
تاکہ میں چلا جاؤں، اور یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، اور یہ اس لیے تم یہاں پر لیٹ جاؤ۔ تو امیر المومنین نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، بلکہ امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور جیسے ہی کہا تو امیر المومنین سجدہ شکر میں گر پڑے، اللہ کا سجدہ کیا کہ گویا میں ذریعہ بن جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہوا۔ محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو بزرگ سنی عالم، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب نے کیا، جو شب ہجرت کیا تھا۔ یعنی آج جتنے سجدہ شکر ہوتے ہیں وہ سب، فطری بات ہے کہ سنت ہے، پیغمبر کے سامنے سجدہ کیا گیا اور پیغمبر نے اس سجدے کو اپروو کر دیا۔ تو جب یہ ہوا تو اب سجدہ سنت نبوی اس سینس میں ہو گیا کہ سنت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو نبی نے کہا ہو، جو نبی نے کیا ہو، یا جو نبی کی پریزنس میں کیا گیا اور نبی نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا۔ مگر یہ کہ عمل امیر المومنین ہے جو ہمہ وقت ہو رہا ہے، آپ غور کیجئے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ عمل خیر کرنے میں یا ثواب ارن کرنے میں آپ کتاب خود نہیں کھولیے، یہ اللہ کو کھولے رہنے دیجئے۔ آپ خالی یہ دیکھیے کہ آپ کی نیت خالص رہے، آپ کی نیت پاکیزہ رہے، اور آپ ایک عمل کر رہے ہیں، اس پر آپ کو توجہ کرنی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو نیئرنس اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ امیر المومنین کا یہ سجدہ شکر جو ہے وہ آج بھی ریکارڈڈ ہے، جو ہمیں مل جاتا ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ثواب حاصل کر لیں، اصل میں ان کو اپنی فکر کو بدلنا پڑے گا، اپنی فکری تربیت کرنا پڑے گی۔ اچھا، اس کے جو ایک بات جلدی آج کم سے کم انٹروڈیوس کر لیں ہم لوگ، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور ایک اس کا انٹرنل ایسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا باطن ہوتا ہے۔ اب ظاہر میں مان لیجئے ایک آدمی آتا ہے، کچھ مانگ رہا ہے آپ سے، آپ نے اس کو 100 روپے دیا، 1000 روپے دیا، یا جو بھی اس کی ضرورت تھی وہ پوری کی، مگر پوری اس لیے کی کہ دوسرے لوگ دیکھ لیں۔ تو آپ کا عمل تو نیک ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس عمل کو اللہ بھی نیک مانے اس بات پر منحصر تھا کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ آپ کی جو نیت تھی، جو آپ کا موٹیو تھا، جو انٹرنل ہے، جو دکھ نہیں رہا ہے۔ ایکسٹرنل وہ ہے جو دکھ رہا ہے، انٹرنل وہ ہے جو دکھ نہیں رہا ہے۔ اب میں اس ایک مثال آپ کے سامنے دوں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنگ تھی، خندق کی لڑائی تھی، جس میں عمرو ابن عبدود کو آپ نے بڑی سخت لڑائی ہوئی، اس نے بھی بڑے وار کیے ادھر سے ادھر، اتنی گرد اڑی تھی کہ دونوں اس میں چھپ گئے تھے۔ خود اس لڑائی میں عمر نے امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی تھی، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ جب آپ آئے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس کا وار اس نے کیا نہیں۔ تو جب اس کے سینے پر چڑھ گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لعاب دہن، یعنی جو تھوک اس نے اپنے منہ میں جمع کر رکھا تھا، اس نے دشمن تھا مگر اس نے منہ پر حضرت کے پھینکا، تو حضرت کو غصہ آ گیا۔ آپ کی شان ایسی تھی اور آپ کو غصہ آ گیا، اور جب غصہ آیا تو آپ اتر کے ٹہلنے لگے۔ تو اب آپ یہ غور کر لیجئے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ امیر المومنین غصہ آنے پر نیچے اتر آئے اور ٹہلنے لگے۔ وہ خود حیرت میں پڑ گیا عمر، انہوں نے کہا بھئی تم نے قابو پانے کے بعد مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ مولا نے کہا میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، مگر جب مجھے غصہ آ گیا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، میرا سیلف اس میں شامل ہو گیا۔ اب اس وقت میں تمہیں قتل کر دوں تو خدا کے لیے نہیں، وہ موٹیو پیچھے چلا جائے گا۔ اپنا غصہ جو ہے، ایگراویشن جو ہے، میرا اینگری ہو گیا ہوں میں، تمہیں ایگراویٹ ہو گیا ہے میرا غصہ، تو میں تمہیں قتل کروں گا، تو یہ خدا کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے میں ٹہلنے لگا کہ بھئی اتر جائے گا غصہ تو پھر لڑوں گا۔ اور چنانچہ پھر جب تھوڑی دیر گزر گئی، پھر دو وار ہوئے، پھر وہ بھی لڑا، ایسا نہیں ہے۔ پھر امیر المومنین نے اس پر قابو پایا۔ لوگ حیرت کر رہے تھے اور رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ صاحب عجیب بات کی، جس وقت اسے مار دینا چاہیے تھا نہیں مارا۔ تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو کب قتل کیا؟ جب آپ اس پر پھر دوبارہ قابو پایا تو اس کو آپ نے قتل کیا،
اور یعنی یہ اب خالص خدا کے لیے. تو اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عمل وہی تھا. اگر آپ اپنے غصے میں بھی قتل کر دیتے تو قتل تو امر کا ہی ہوتا، لیکن آپ نے اپنے غصے کے لیے نہیں قتل کیا، خالص نیت کو اللہ کے لیے کیا. یعنی اپنے کو پھر سے خطرے میں ڈالا، پھر سے رسک آپ کے لیے پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اسے قتل کیا، اور جب آپ اسے قتل کر چکے تو اس کے سینے سے نیچے اتر آئے اور اس کا سر اٹھایا اور رسول اللہ کے طرف لے کے آئے. اور اب اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی حدیث میں، یعنی اللہ نے جو کہا ہوگا وہی ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ضربت علی، اللہ جو علی کی ضربت ہے یوم خندق کے دن، وہ افضل ہے، سپیریئر ہے عبادت ثقلین پر. یعنی ساری کائنات جتنی بھی عبادت کرے گی اول سے آخر تک، اس پر حضرت علی کی اس ضربت کو فضیلت حاصل ہے. یہ بتائیے عمل وہی رہتا اگر آپ اپنے غصے کی وجہ سے بھی قتل کر دیتے، اور اگر یہ توجہ کریں کہ نہیں آپ نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اللہ کے لیے قتل کیا، تو وہی ضربت ثقلین کی عبادت کے اوپر باری ہو گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ توجہ کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سب لوگ اگر اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، خدا کے لیے اس کو کر لیں گے، تو اسی سے ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. ورنہ عمل ایک ہوتا ہے. نماز پڑھنے والے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 2 رکعت فجر کی نماز سبھی لوگ پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی بہت طولانی نماز پڑھ رہا ہو، کسی کی شارٹ نماز ہو، مگر اصلاً اس کے طولانی پڑھنے سے اور اس کے زور لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نماز وہ ہے جس کے اندر نیت میں اخلاص آتا چلا جائے. تو اس لیے آپ اور ہم جب بھی توجہ کریں گے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اندازہ اچھی طرح ہو جائے گا، بخوبی ہو جائے گا کہ عمل اور نیت دونوں مل کے، بلکہ میں تو کبھی کبھی اس کو میتھمیٹیکل فارمولے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈیڈس ہیں، ہمارا جو عمل ہے، جو ہمارا ایکسٹرنل اسپیکٹ ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں نیت سے، ہمارے انٹرنل تصور سے کہ ہم اس عمل کو کیوں کر رہے ہیں، اور جب آپ دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا نیٹ رزلٹ آ جائے گا. اسی لیے بہت سے ایسے عمل کرنے والے ہیں جن کے ہاں عمل تو ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں حاصل ہوتا. ان کا تصور عمل موجود ہوتا ہے، لیکن وہ نیت کی یا تو خرابی ہوتی ہے، یا نیت ہوتی نہیں، یا نیت کے اندر کوئی پولوشن ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے. جیسے میں ایک مثال دوں کہ انسان جب سوچتا ہے بہت سی چیزوں کو کہ اللہ کے لیے خالص کریں تو پھر ایفرٹ ویسے ہی کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عمل خدا کے لیے نہ ہو کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریاکاری. اور اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ عمل میں میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہے، کسی اور کو شریک بناتا ہے، کسی اور کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو پھر میں ایسا شریک ہوں، میں ایسا پارٹنر ہوں کہ میں الگ ہو جاتا ہوں کہ جاؤ جس کے لیے کیا ہے اسی کے لیے یہ تمہارا عمل ہے. تو خالص خدا کے لیے ہو، خدا کی محبت میں ہو، تبھی وہ عمل ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ 2 باتوں کو اپنے آپ کے سامنے لائے اور اس میں توجہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ دیکھیے ثواب نتیجہ ہے اچھائیوں کا، گڈ ڈیڈس کا، بر کا، نیکی کا، خیر کا نتیجہ ہے. اور نتیجہ یہ خیر کا جب ہوتا ہے تو یہ وہ ثواب کی صورت میں ڈھلتا ہے. گناہ وہ چیز ہے جو کنورٹ ہوتی ہے کہ عمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، وہ ایول پرپزز کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ثواب اور گناہ دونوں انسان ارن کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے. اس کا جو اختیار ہے وہی اختیار اس کو ثواب دلوا دیتا ہے، وہی اس کو گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا. مگر ایک بات جو توجہ طلب ہے اور آپ غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں، یہ تو اس کا عدل تھا، جسٹس ہے کہ اچھا کرو گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی تو اسے دیکھو گے، اور ذرہ برابر بدی کی ہے تو اسے دیکھو گے.
ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں عدل سے زیادہ بڑھ کر کے اپنے فضل اور اپنی مرضی سے کام لیتا ہے. یعنی اگر اچھا عمل کرو گے تو ہم تمہارا وہ منیمم ثواب جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑھاتے ہیں وہ 10 گنا کر دیتے ہیں، 10 ٹائمز کر دیتے ہیں. اگر اور تمہارا نیت پاکیزہ ہو جائے اور خالص ہو جائے تو اس کو 70 گنا کر دیتے ہیں، اور ہو جائے تو بے حساب کر دیتے ہیں. اور ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر نیکی اس منزل پر پہنچ جائے تو ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے ہے کہ خالی عمل کے ظاہر پر نہ دھیان دیں، بلکہ عمل کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نیت کی جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے، جو ہماری اپروچ ہے، مینٹل اپروچ جو ہے، ہماری فکر ہے، وہ اتنی بلند سے بلند ہوتی چلی جائے کہ وہی عمل آپ کو ایک بلندی تک پہنچا دے. تو ثواب کا ارن کرنا بھی بہت بڑا کام ہے. یعنی گناہ میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہوتی ہے نا. گناہ کرنے کے لیے آدمی غلط کام کرنے لگا، ہو گیا، اس کا نفس لاکھ اس کو روک رہا ہے، مگر برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جیلس ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر خرابی کی صورت میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ارباب کرم ایک بات دھیان دیجئے کہ ہم لوگ ان نٹ شیل اس بات کے اوپر نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم کو عمل اور نیت دونوں کو درست رکھنا ہوگا، تبھی ہم اپنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جتنی بھی نیت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ثواب زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.